بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی صفت پائی جاتی ہے جس کو انسان اپنا لے تو وہ ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور خطرناک ترین نسل کون سی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانے قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیمی تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ ناظرین، ویڈیو انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے فرمائی، تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا، نعوذ باللہ، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کے گرا تھا، جس پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے استوک والی مٹی کو ہٹا دے۔ اس مٹی کے ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام عبد الرحمن نے بلا کسی سند کے نقل کیا ہے۔ قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری ایک روایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم اگر ان پرندوں کی طرح معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی، اس سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 327، مسلم شریف، سنن ابی داود، مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی کیفیت پتلی پتلی ہے؟ آپ فرمانے لگے، جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پھل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص حفاظت اور شکار کے غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں گندگی ہو، لیکن وفاداری کتے کی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان میں بھی پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی آخری بات عرض کرتا چلوں
کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ